الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مقررین عظام، مہمانان خصوصی اور سامعین کرام، آج کا یہ اجلاس جو سماجی برائیوں کے سدباب کے سلسلے میں جمعیت اہل حدیث کی جانب سے منعقد ہے، اور مجحقین کو قتل کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مولانا عبدالرحیم خرم جامعی آل افضل صاحب نے مجھ سے کہا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں پورے انسانوں میں شروع ہی سے اچھے اور برے لوگ چلتے گئے ہیں۔ جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ہے، جہاں خوبی ہے وہاں خرابی ہے، جہاں امن ہے وہاں فساد ہے، یہ سب کچھ چلتا آیا ہے۔ خود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سے یہ جرم ہوا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے، قابیل اور حابیل کے درمیان میں، اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ اس نے ایک صاف کہا کہ لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو قابیل قاتل ہے، کسی کو کنفیوز ہو کہ قابیل قاتل تھا یا حابیل قاتل تھا تو قاف کو یاد رکھ لیجئے، جس نام میں قاف ہے اسی میں قتل ہے۔ تو قابیل جو تھا وہ قاتل تھا، تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہاں قابیل ہوتا ہے جو قاتل ہوتا ہے، وہاں وہ بھی ہوتا ہے جو قتل سے گریز کرتا ہے۔ ایک جملہ قابیل کا تھا، اس نے کہا لأقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ لیکن حابیل نے کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھاتا ہے تو بھائی قابیل میرے موقف کو سن لے، میں اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کرنے کے لیے ہرگز نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ دونوں چیزیں، دونوں، قابیل بھی اس روئے زمین پر قابیل بھی رہے گا تو حابیل بھی رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ قتل کرنے سے روکا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں یہ بات ملتی ہے کہ رب ذوالجلال نے قتل کے بارے میں کیا فرمایا۔ ایک آدمی کو قتل کرتا ہے کوئی بغیر کسی حق، ناحق طور پر قتل کرتا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا کسی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو، لیکن اگر قتل کرتا ہے، اخبار میں آئے گا کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا ناحق، زمین میں فساد کرے، ناحق قتل کیا، تو کیا ہوا؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، سارے انسانوں کو قتل کیا اس نے۔ یہ ہے جرم قتل والا۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 93 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، جو کوئی شخص کسی مومن کو قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، عمدن قتل کرتا ہے، پلاننگ کے ساتھ قتل کرتا ہے، قتل کرنے کے منصوبے بناتا ہے اور پھر قتل کرتا ہے، تو رب ذوالجلال کا غضب دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی جزا دوزخ ہے، خالدن فیہا، اس دوزخ میں ہوا ہمیشہ رہے گا۔ اور آگے بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وغضب اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پر غصہ کرتے ہیں، غضب فرماتے ہیں، ولعنہ، اور اس پر لعنت فرماتے ہیں، اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اسی لیے قتل سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کہا گیا سورہ انعام آیت نمبر 151
151 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ کہ کسی بھی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ۔ میرے حال یہ ایک بات ہے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب رہی بات کہ قتل ہمارے حیدرآباد میں بھی ہوتے ہیں، بیوی شوہر کو قتل کرتی ہے، شوہر بیوی کو قتل کرتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے، باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے، پڑوسی کو قتل کرتا ہے، بھتیجا چچا کو قتل کرتا ہے، پوترا دادا کو قتل کرتا ہے، نواسا نانا کو قتل کرتا ہے، بہو ساس کو قتل کرتی ہے، ساس بہو کو کا قتل کرتی ہے۔ یہ جو قتل جس کا رواج چل پڑا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل پر محنت نہیں ہوئی۔ اگر دل درست ہو تو آدمی کے اعضاء و جوارح سے وہ کام صادر ہوں گے جس سے امن پھیلے گا، لیکن اگر یہ دل خراب ہو گیا تو پھر تو دنیا میں امن کے بجائے فساد اور بگاڑ اور ظلم و بربریت چلنے لگے گی۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا کہ خبردار، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ الا وہی القلب۔ سرکار نے فرمایا متنبہ کرتے ہوئے، خبردار، وہ ہے دل۔ اس لیے دل کی دنیا میں محبت کو عام کیجیے، دل کی دنیا میں بسائیے محبت کو اور الفت کو اور ہمدلی کو، غمخواری کو، درد مندی کو، ہمدردی کو دلوں میں بسانے کی ضرورت ہے۔ جب دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، غصہ بھڑکنے لگتا ہے، دلوں کے اندر کینے پنپنے لگتے ہیں، اور پھر دلوں کے اندر نفرت اور عداوت کے کینے ابلنے لگتے ہیں، تو نتائج وہی ہوتے ہیں جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اور قتل اور ظلم و بربریت کو ختم کرنے کے لیے ہر باپ کو چاہیے کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی تربیت کرے، اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے، رحم دلی کا جذبہ پیدا کرے، محبت اور غمخواری کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرے۔ اور سیرت طیبہ میں باتیں صاف ہیں۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو جن کو قتل کیا جا سکتا تھا مگر پیغمبر نے ان کو معاف کر دیا۔ ثمامہ بن اسال یمامہ کے بڑے سردار ہیں اپنے قبیلے کے، اور صحابہ کرام نے ان کو قید کر کے لایا اور مسجد نبوی کے ستون میں باندھ دیا۔ پیغمبر ان کے پاس سے گزرے، 3 دن تک گزرتے رہے، پوچھتے رہے پیغمبر کیا حال ہے ثمامہ؟ وہ کہتے کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو آپ کو حق ہے قتل کرنے کا، فدیہ چاہتے ہیں تو میرے پاس مال ہے، لے لیجئے، اور اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ نیک آدمی ہیں۔ پیغمبر چاہتے تو فدیہ لے سکتے تھے، پیغمبر چاہتے تو ثمامہ بن اسال کو قتل کر سکتے تھے، لیکن سرکار نے ثمامہ بن اسال کو معاف کر دیا۔ کہا صحابہ کرام سے اطلقوا ثمامہ کی رسیوں کو کھول دو، اور پیغمبر نے ان کی رسیوں کو کھول دیا، صحابہ نے ان کی رسیوں کو کھول دیا۔ پتہ ہے ثمامہ بن اسال رسی کے کھل جانے کے بعد بھاگ کر اپنے قبیلے میں گئے تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درگزر ثمامہ کے دل پر اس قدر اثر کیا، بھاگتے ہوئے گئے قریب کے ایک کنویں میں، غسل کیا، اور غسل کر کے سرکار کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا پیغمبر کلمہ پڑھا دیجئے، اب میرے دل میں دنیا جہاں کے سارے چہروں میں سب سے بہترین چہرہ آپ کا چہرہ ہے۔ پیغمبر فتح مکہ کے موقع پر 10,000 لشکر کو لے کر گئے ہیں، اور چاہتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر خون بہا سکتے تھے، خون ریزی کر سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، انتقام لے سکتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، میں مکے کی سرزمین کو رحمت کی جگہ بنانا چاہتا ہوں، خون ریزی کی جگہ بنانا نہیں چاہتا۔ مرحمہ نہیں ہے آج، خون ریزی نہیں، مرحمہ ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنے کا دن ہے۔ سرکار نے فرمایا میں تمہارے سامنے وہی جملہ کہتا ہوں جو جملہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی گرفت اور کوئی پکڑ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی سزا نہیں ہے،
पैगंबर का वतीरा और आपके सीरत को अपनाने की जरूरत है। ये सिर्फ इबादतें काफी नहीं है, नमाज पढ़ लिया, कुर्बानी दे दी, उम्रे कर लिए, हज कर लिए, रोजा रख लिया, इफ्तार कर लिया, लोगों को बताया कि हम मुसलमान हैं। इबादत और अकायद के साथ साथ मामलात और अखलाक और माशरती जिंदगी में हम मुसलमान बने, जब कहा जा सकता है कि ये हकीकी मुसलमान है जो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो चुका है। बुजुर्गान मोहतरम, हमारे दरमियान में बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, यहाँ हम सबके मेहमान हैं, और मेहमान की मेहमान नवाजी सिर्फ खाना खिलाना नहीं है, उनके एजाज में हमारा अपना वक्त भी उनको देना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि आज का ये इजलास यकीनन एक दस्तावेजी हैसियत रखता है। अहम मज़ामीन पर बात हुई और आगे भी होगी। अल्लाह तबारक व तआला इस इजलास को कामयाब फरमाए। मैं मोहतरम अब्दुल रहीम खुर्रम जामई साहब का ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने आप तक इस पैगाम को पहुँचाने में का मुझे हुक्म दिया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। मर्सी टीवी, पैगाम रहमत।